خبر آپ تک ملی اور انشاءاللہ یہ کارواں شروع ہو گیا ہے. ہر بلاک سطح پر یہ کام ہم لوگ کریں تو دل لگائیں یہیں سے بلیابی کی گفتگو شروع ہو کہ جو بنا ہے وہ بکے. توجہ چاہوں موبائل بنا ہے تو بکے گا, مائک بنا ہے تو بکے گا, ٹوپی بنی ہے تو بکے گی, زمین بنی ہے تو بکے گی, آسمان بنا ہے تو بکے گا. کمال ہے, بناوے کوئی اور, بیچے کوئی اور. زمین کا خالق رب, بیچ رہا بندہ. آسمان کا مالک رب, بیچ رہا بندہ. سورج رب کا, بک رہی کرنیں. چاند پروردگار کا, بک رہی روشنی. ہوائیں چلائے رب, بیچے بندہ. بیچے بندہ. آپ کہو کہ ہوا کیسے بکتی, گھر کی اے سی دیکھ لینا, بات سمجھ میں آ جائے گی. مکانوں کا کولر دیکھ لینا, بات سمجھ میں آ جائے گی. جو بنا ہے وہ بکے گا. اب دل لگاؤ, ہمارا خدا وہ نہیں جو خریدا ہوا معبود ہو. واہ واہ, بات سمجھ میں آئی ہو تو بولنا. میرا خدا وہ نہیں اما ہم مارکیٹ کے خریدے ہوئے معبودوں کو معبود نہیں مانتے, اس لیے کہ اسے بندے نے بنایا. اور کیا غضب ہے, مٹی میرے اللہ کی, بنایا عبداللہ, مان لیا معبود. میرا خدا وہ نہیں جسے بندہ بناوے, میرا خدا وہ ہے جو بندوں کو بنایا کرے. میرا خدا وہ ہے جو بندوں کو بنایا کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل اب تھوڑی دیر کے بعد آئے گی. کرامتیں بہت سن چکے, فضیلتیں بہت ہو چکی, اور اب تو بلیابی کہتا رحم کر دو میری نسلوں پر, اب رحم کرو, مت اندھ بھکت بناؤ میرے بچوں کو. اب بہت ہو چکا. ارے ہم نبی کے عاشق ہیں, عاشق اندھ بھکت نہیں ہیں. اندھ بھکتی اور ہے, عشق اور ہے. اسی لیے آج تھوڑی بلیابی کی گفتگو کڑوی ہوگی, اور اس کے لیے بلیابی کبھی نہیں پرواہ کرتا کہ آپ ناراض ہو کر میرا کیا بگاڑ لو. میں اپنے کاندھے کا بوجھ اتار لوں تاکہ جواب کل قیامت کے دن آسانی سے دیا جا سکے. پیغام تو پہنچایا, اسی لیے اب اگر سننے کے موڈ میں آ گئے ہو تو بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا تحفہ. دل لگائے, چونکہ تقریر کا ماحول بچا نہیں. تھوڑی دیر دو باتیں. جو بنے گا, بولیے جو بنے گا, زور سے جو بنے گا, جو اب تک بنا ہے بکا. اب اس کو بالکل اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھیے. سیکنڈ پارٹ جو ہے, آخر مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا, کیا ہے ان چٹائیوں کی تاثیر
کہ بڑے بڑے حکمراں کے کلیجے کانپ رہے، کیوں کھٹک رہا میرے مٹھیا کا چاول، کیوں گڑ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے میرے بچے، کیا دقت ہو رہی ہے ان غریبوں سے؟ تو یاد رکھو، ایک ہے ڈیجیٹل، ایک ہے فزیکل۔ ڈیجیٹل وہ ہے جو ہر سیکنڈ آپ کے موبائل پر آ رہا جا رہا، یہ ڈیجیٹل ہے، فزیکل نہیں ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل ماحول میں اسلام کا فزیکل مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم کس کام کے لیے تھے، کس کام میں لگ گئے ہیں؟ اما قرآن حکمت کی کتاب تھی، اس کو ہم نے قرآن خوانی والی کتاب بنا دیا۔ قرآن حکمرانی والا پیغام تھا، ہم نے اس کے اعداد نکال کر تعویذ والی کتاب بنا دیا۔ قرآن علم و دانش کی بنیاد والی کتاب، لیکن ہم نے اسے طاق کی زینت بنا دیا، اور دنیا نے قرآن کو پڑھ کر اس کا کریم نکالا، اور جب کریم نکالا تو 2G اسپیکٹرم اسی سے نکالا، سولر کی تخلیق اسی سے کیا، زمین اور آسمان کے بیچ کی خلا اسی سے کنٹرول کیا، تمہارے موبائل پر نیٹ ورک اسی قرآن سے کنٹرول کیا، اسی قرآن سے۔ لیکن جو کتاب ہدایت کی تھی، اس کتاب کو ہم نے قرآن خوانی کی بنا دی۔ جو کتاب رہبری کی تھی، اس کتاب کو ہم نے زینت بنا دیا۔ جو کتاب حکمرانی کی تھی، اس کتاب کو ہم نے تبرکن صرف چومنے کی چیز بنا کر رکھ دی۔ اب اس کو اسی جگہ روک لے کہ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو قریب کیجئے ذہن اور ہمیں بھروسہ دلا دیجئے کہ آپ جگ رہے ہیں، تو گفتگو کا یہ حصہ پورا کرو۔ ارے رنگ میں بول دو، بول دو، بول دو۔ واہ واہ واہ۔ آج جو بیت المقدس کی عظمت و حرمت کے لیے ہر سیکنڈ فلسطین میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا؟ بس اسی کنسپٹ کو بتا دوں، گفتگو مکمل ہو، چونکہ تقریر کا وہ وقت ہے۔ ڈر کر یاد کرو، یہ وہی دور ہے کہ جب یہودیوں نے فلسطین پر 1000 سال پہلے اتنا مضبوط قبضہ کیا کہ اعلان عام کر دیا کہ دنیا میں اب کسی مسلمان ماں نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا کہ اب اپنا بیت المقدس وہ لے سکے۔ اس لیے کہ چابی میرے پاس، کنجی میرے پاس۔ یہودیوں کی مضبوط چٹانی طاقت نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں بھول جاؤ بیت المقدس، اب دوبارہ نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، صرف شہر کی بات ہوتی تو ہم بھول جاتے، ملک کی بات ہوتی تو ہم بھول جاتے۔ ارے یہ وہی فلسطین ہے جہاں بیت المقدس قبلہ اولا ہے، اور یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں معراج کی شب
میرے آقا نے امامت کی ہے، انبیاء نے مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز۔ ہم کیسے بھول جائیں؟ نہیں بھول سکتے۔ اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے، اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے، لیکن جب اسی بیت المقدس پر قبضہ اور کنٹرول یہودیوں نے کر لیا تو اعلان عام کر دیا، اب دنیا کے ایمان والوں بھول جاؤ کہ بیت المقدس پھر تمہارے پاس جائے گا، بھول جاؤ۔ اسی بیچ میں اسی عرب کی وادی میں ایک اسلام کا شہزادہ کھڑا ہوا، نام صلاح الدین تھا۔ بول سکتے ہو تو بول لو، زور سے بولو۔ صلاح الدین ایوبی، نام صلاح الدین ایوبی یہودیت کی چنوتی کو قبول کر کے بول پڑا، ٹھہر، ابھی مصطفیٰ کا عاشق زندہ، رک، تیری ماؤں کے دودھ کی غیرت کو ناپنے والا بھی اسلام کا شہزادہ باقی ہے۔ دیکھتے دیکھتے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر گاڑ دیا جھنڈا مصطفیٰ کے دین کا، لے لیا ہاتھوں میں کنجی کعبے بیت المقدس کی۔ اب دل لگانا مدرسوں سے ڈر کیوں لگا؟ جب یہودیوں کی لوبی بیٹھی ہے تو کہا پہلے پتہ کرو کہ یہ صلاح الدین ہے کون، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کی تعلیم کہاں سے ہے۔ قبیلے کا پتہ چل گیا، قبیلے کا پتہ چل گیا، گاؤں کا پتہ چل گیا، خاندان کا بھی پتہ چل گیا، کس اسکول میں پڑھا، اسکول نہیں مل رہا، کس کالج میں پڑھا، کالج کا پتہ نہیں مل رہا، کس یونیورسٹی میں پڑھا، یونیورسٹی کا ایڈریس نہیں مل رہا۔ بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نہ کالج میں پڑھا، نہ اسکول میں پڑھا، نہ یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ صلاح الدین ایوبی کی پوری تعلیم مدرسے میں ہے۔ پوری تعلیم مدرسے میں ہے۔ کفر کا پیر تھر تھرانے لگا، مدرسے کا نام سن کر کفر کانپنے لگا۔ کیا ہے دیواروں میں، کیا ہے چٹائی میں، کیا ہے غربت میں، کیا ہے مٹھیا کے چاول میں، کیا ہے زکوٰۃ کے پیسوں میں، کیا ہے فطرے کی سکوں میں، آخر ہے کیا؟ ہے کیا؟ مدرسوں میں کون سی سائنس ہے، مدرسوں میں کون سا میتھ ہے، مدرسوں میں کون سا جغرافی ہے، مدرسوں میں کون سا محکمہ موسمیات ہے؟ تو سارے دانشوروں نے زبانیں ختم کر لی، پیشانی ختم کر لی اور ایک زبان بول پڑے، دنیا کا جو سارا علم جس کتاب میں ہے وہی کتاب قرآن مدرسوں میں پڑھا ہے، وہی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی۔ میرے عزیز، مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا؟ یاد رکھنا جگدیش پور والوں، اس وقت کفر کو تم سے کسی کو ڈر نہیں لے رہے، اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ کفر کو اگر ڈر لگ رہا ہے تو صرف دو سے، ایک کا نام اسلام اور دوسرے کا نام قرآن۔ ایک کا نام اسلام، دوسرے کا نام قرآن۔ قرآن تو کتاب کی شکل میں دیکھا ہے اور اسلام کو خواجہ معین الدین اجمیری جب خواجہ کو دیکھا ہے تو اسلام سمجھ میں آ گیا، اور جب ریسرچ کیا ہے تو قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اب یہودیوں نے تحقیق شروع کی، صلاح الدین ایوبی پڑھا کہاں سے، استاذ کون ہے، ٹیچر کون ہے، معلم کون ہے؟ تو جو فائنل رپورٹ تحقیق کر کے آئی وہ یہ آئی کہ صلاح الدین ایوبی پڑھا ہے مدرسے سے
اور پڑھانے والا کوئی اور نہیں عبد القادر جیلانی ہے۔ تو ڈر اس بات سے لگ رہا ہے مدرسوں سے، ڈر اس بات سے لگ رہا کہ کل کے پڑھانے والے عبد القادر تھے، آج پڑھانے والے قادری ہیں۔ پڑھانے والے قادری ہیں۔ ڈر اس لیے لگ رہا کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی نہ نکلے۔ ڈر کی وجہ یہ ہے، ورنہ کون کس غریب سے ڈرتا ہے؟ اب اس کو اسی جگہ روک لو، آخری بات ہے۔ ایک بات ایمان سے بتاؤ جگدیش پور والوں، ہندوستان کی بہت ساری اسکیمیں چلی ہیں، بہت اسکیمیں چلی کہ دیش میں کوئی غریب بھوک سے نہ مرے۔ چلی لال کارڈ، پیلا کارڈ، فری راشن، نون تیل، پھر بھی مر گئے بھوک سے، پھر بھی مر گئے بھوک سے۔ تب بلیاوی نے چنوتی دے کر حکمرانوں سے کہا تھا میاں دودھ پلائی تو کوئی یہ ایکسیڈنٹ دکھا دو کہ بھارت کے کسی مدرسے کا بچہ بھی بھوک سے مرا ہو۔ اس لیے کہ آج بھی کفر کو معلوم ہے اسلام کی بیٹیوں کی غیرت۔ صرف اعلان ہو جائے مدرسہ غریب نواز سے کہ شام کو مدرسے میں کھانے کے لیے بچوں کے واسطے آٹا اور چاول نہیں ہے، تو میری قوم کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کی روٹیاں کم کر دیں گی رسول اللہ کے اسی جذبے کو توڑنے کے لیے ایک ریکٹ سیٹ کیا گیا، پروپیگنڈا۔ جو بنا ہے وہ بھی کہے گا، جو بنا ہے وہ بھی کہے گا، وہ بھی کہے گا۔ اور میرا معبود وہ نہیں جسے بندہ بنائے، میرا خدا وہ ہے جو بندوں کو بناتا ہے۔ اب ذرا سا اس کو اسی جگہ روک، یہ حاضر ہوا آپ کے جگدیش پور میں، جیسے ہی پہنچا تو ہمارے مخدوم زادے سید سلمان میاں قبلہ نے فرمایا بلیاوی میرے جگدیش پور میں ایک چمتکار ہے۔ میں نے کہا کیا ہے حضرت؟ بولے ایسا پڑھنے والا آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں جادو ہے، جادو۔ میں نے کہا کیا بناتا ہے؟ بولا جس کی تصویر کہو اس کی بنا دے گا، جس کی تصویر کہو اس کی بنا دے گا۔ میں نے کہا کہاں کہاں بنائے گا؟ بولے جہاں جہاں بولو وہاں وہاں بنا دے گا، منٹوں میں بنا دے گا۔ میں نے کہا کیا ایک تصویر اس کی بھی بنا دے گا جسے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ؟ زور سے زور سے زور سے کیا اس کی بھی بنا دے گا جسے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو؟ وہ آرٹسٹ وہ مصور بول پڑا بلیاوی کچھ تو بتانا پڑے گا۔ زلفیں کیسی ہے بتانی ہو، آنکھیں کیسی ہے سمجھانی ہو، ہونٹ کیسے ہیں بتانا ہوگا، ٹھڈی کیسی ہے بتانا ہوگا، رخسار کیسے ہیں سمجھانا ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو کمال ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے۔ اس رب کے نور سے جو بنا ہے، اس رب کے نور سے جو بنا ہے، اس رب کے نور سے جو بنا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جا رہا ہے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے، ہر سیکنڈ اس کے ساتھ ہے، ہر سانس اس کے ساتھ ہے۔ پوچھتی عالم تصور میں سیدنا ابو بکر صدیق بتائیے نا وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ان کے جیسا پہلے کبھی دیکھے ہوں تب نہ کہیں کہ وہ ویسے ہیں،
ویسا تو میری آنکھ نے پہلی بار دیکھا ہے، آخری بار دیکھا، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے۔ کیسے؟ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا آپ ہی لوگ بتا دو وہ کیسے ہیں؟ تو جس نے بہت قریب سے دیکھا وہ بھی لنگر گرا کر بول پڑا، بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اس سے آگے کوئی نہ بول سکا۔ تو دل لگاؤ، جو بنا ہے وہ بکے گا، بس دل لگا لو۔ میں نے کہا سید سلمان میاں اس میں کیا کیا خوبی؟ بولے جو بولو بنا دے گا، پہاڑ کی تصویر بنا دے گا، آدمی کی تصویر بنا دے گا، درندوں کی تصویر بنا دے گا، پیڑ پودوں کی تصویر بنا دے گا۔ میں نے کہا کہاں کہاں بنائے گا؟ بول پڑے کپڑے پر بولو بنا دے گا، کاغذ پہ بولو بنا دے گا، دیوار پہ بولو بنا دے گا، لکڑی پر بولو بنا دے گا۔ میں نے کہا اس سے ایک تصویر پانی پہ بنوا دیجیے، پانی پہ ایک تصویر پانی پہ۔ مسافر بول پڑا بلیاوی پانی پر تصویر اسمبھو، ناممکن۔ میں نے کہا تو ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل میرا اللہ ہے۔ باپ کے وجود کا 2 قطرہ پانی اور ماں کے جسم کا 2 قطرہ پانی، پانی سے پانی پر کیا پیاری تصویر بنائی ہے۔ تصویر بولتی بھی ہے، تصویر چلتی بھی ہے، تصویر کھاتی بھی ہے، تصویر مسکراتی بھی ہے، تصویر محبت بھی کرے، تصویر بغاوت بھی کرے، تصویر سرنڈر بھی کرے، تصویر اکڑ بھی دکھاوے۔ یہ وہ تصویر ہے، یہ وہ تصویر ہے جو گنگی نہیں بولتی ہے، یہ وہ تصویر ہے جو چپ نہیں رہتی، گویا ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیز جو بنا ہے وہ بکے گا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ دنیا بنی ہے، دنیا بنی ہے دنیا میں بکنے کے لیے، اور اللہ کا خاص بندہ بنا ہے اس کے محبوب پر بکنے کے لیے۔ اور جو حبیب پر بک گیا اس کی ایمان کی کیفیت یہ رہی کہ بریلی کے امام کی زبان میں انہیں جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان۔ اس لیے جگدیش پور میں ذمہ داران تشریف فرمائے، ایک بات کہہ دوں، تقریر پھر کبھی آپ سن لیجیے۔ ابھی جو وقف ترمیمی بل آیا ہے، بڑی مایوسی بھی سے ہوگا۔ سب سے پہلے ادارے شریعہ سے آپ کے بلیابے نے 31 پیج میں طبیعت سے ٹھانس کے جواب دے کر کے اڑا ہوا، اور یہ جے پی سی میں ایسے ہی نہیں چلا گیا، ایسے ہی نہیں چلا گیا، میکنیزم کرنا پڑا۔ لیکن جو ذمہ داری کاندھے پر ہے نبھانی پڑے گی۔ ہر کام عالم کرے، یہ ٹھیکہ بند کر دیجیے، جو کام عالم کا ہے اسے وہ کرنے دیجیے، جو کام آپ کے مذہبی غیرت کا آپ کے کاندھے پر ہے وہ کام آپ سنبھالیے۔ اپنی مساجد کی زمین کا کاغذ مضبوط کیجیے، ڈھونڈیے، اور بہتر راستہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے اکٹھا کر لیجیے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن 1957-58 میں لینڈ ریٹرن بل جمع ہوا تھا۔ کیا؟ لینڈ ریٹرن بل، یہ جیسے آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں نا اپنے کاروبار کا، کہ کیا جی ایس ٹی کاٹ کے اور کیا جی ایس ٹی ڈال کے، آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کہا گیا تھا 1 ٹائم 1 ٹیکس، یہاں تو 1 ٹائم فل ٹیکس، 1 ٹائم صرف ٹیکس نہیں، ہر ٹائم ٹیکس، ہر ٹائم ٹیکس۔ تو میرے عزیز تھوڑی سی آپ پہل کیجیے،
الحمدللہ اس کو لے کر بڑی مستعدی کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو لگی ہے، لیکن آپ کو بھی لگنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مدارس کی وجہ سے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ مدرسوں کی دیوار سے ڈر نہیں ہے، اسلام سے ڈر ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں سے شبیہ بگاڑی جاتی ہے، مدرسہ ہی سے نکلنے والا اس شبیہ کو پھر سے سدھار دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میں مبارکباد دوں فاضل گرامی حضرت مولانا محمد عالم صاحب کو اور جگدیش پور کی ان تمام غیور مسلمانوں کو کہ جب تک مدرسے ہمارے مضبوط رہیں گے تب تک ہم نہیں، ہمارے ملک میں ہمارا مذہب بھی مضبوط ہوگا، ملت بھی محفوظ ہوگی۔ ایک آخری بات عرض کر دوں کہ اہل سنت کو سلسلوں میں ٹکڑے ٹکڑے مت کیجیے، روکیے، اب روک دیجیے، اب رحم کر دیجیے، بہت ہو چکا۔ شجر انیک، مسلک ایک، خانقاہیں انیک، عقیدہ ایک، اور اسی پیٹرن پر مدارس کے ذمہ داران سے، کمیٹی والوں سے، منیجر صاحب سے، پرنسپل صاحب سے میں ونتی کروں گا کہ جب میرے پاس بلڈنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے، روم ہے، کمرے ہیں، تو اسی میں ایک ایسا بھی ہم انتظام کریں کہ شہر کے اپنے بچیوں کے لیے خاص طور سے کوچنگ کا انتظام کر دیں، تاکہ میری بیٹیاں بھی آئیں پردے اور حجاب کے ساتھ اور اپنے ایگزامز کی تیاری کے لیے کوچنگ کر کے جائیں، تاکہ کفر کے دامے فریب میں نہ پھنس سکیں، اور گارجین بھی مطمئن ہو کر کے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھائیں۔ مدارس کے اساتذہ سے میں ونتی کر کے کہوں گا کہ اب 7 سال 6 سال میں حافظ بنانے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم کو 4 سال میں حافظ بنا دینا ہے، تو اس 4 سال کے اندر سائڈ سے اس کو ہائی سکول بھی کرا دینا ہے۔ سید صاحب، ہم نے ایک پہلا پولٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم نے تیار کیا جھارکھنڈ سے، حیرت ہوگی آپ کو کہ 100 بچے 2022 میں حفظ مکمل کرتے کرتے پہلی مرتبہ فارم بھرے، پہلی مرتبہ ہائی اسکول کا، تو 100 میں 80 بچے فرسٹ ڈویژن فرسٹ لائے۔ واہ واہ واہ! اور 4 سال کا جو چیپٹر جو سلیبس تیار کیا، اس میں حفظ کے ساتھ میتھ بھی، ہندی بھی، اردو بھی، ہسٹری بھی، جو سبجیکٹ 10ویں کلاس کے ہیں، اس لیے کہ اب گھڑی دیکھ کر کے درسگاہ چلانے کا وقت نہیں ہے، اب ضرورت دیکھ کر کے کام کرنے کا وقت آ گیا۔ ضرورت کے اعتبار سے کام کریں گے تو میرا مٹیریل تیار رہے گا، اور جب مٹیریل تیار رہے گا یار تو اسباب اکٹھا کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جو چنگاری لگی ہے بیت المقدس کے صحن سے، اس کے اجالے آج دنیا کے ہر ایمان والوں کے چہروں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، لگتا ہے اب قریب آ گیا ہے کہ پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہوگا اور میرے مصطفیٰ کا اسلام ایک طرف ہوگا، دنیا کی مذاہب کی کتابیں ایک طرف ہوگی اور اللہ کا قرآن ایک طرف ہوگا، اور فیصلے کا میدان کہیں اور نہیں ہوگا، وہی ہوگا جس میدان میں 22,000 ایک طرف تھے اور 72 ایک طرف تھے۔ اس لیے وقت کے تناظر میں
ہمیں بہت سخت اور گہری نظر اپنی بیٹیوں پر رکھنے کی ہے، اور عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی، ہم سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو دارالعلوم غریب نواز سے کے بچے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو دین کا سچا دائی اور اسلام کا مبلغ بنائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی انشو بابو تو کرتے رہتے ہیں، لیکن کریں کیا، مجبوری ہے۔ صرف جلسوں کے لیے زندہ رہنا اب بلیابی کا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ بھیڑ ہو ایجنڈا ہو، مجمع ہو تو کوئی مقصد ہو، ورنہ اگر صرف بھیڑ ہو اور پوری رات صرف نعرہ بازی ہو، کوئی ایجنڈا نہ ہو، تو وہ جنونیوں کی محفل تو ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا قافلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بیٹھے بھی تو ہمارا ایجنڈا ہو، ہم چلے بھی تو ہمارا ایجنڈا ہو۔ اس لیے ہمارے علماء اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ایجنڈے کو بیٹھ کر کے جو چھوٹ رہا ہے، تیسرا ایجنڈا بھی اس میں شامل کر لیا جائے، کہ جو نتیجہ 10 دن میں ہم کو لینا ہے، وہ نتیجہ ہم 5 دن میں لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق دے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ السلام علیکم۔